بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا شریکت الحسین ہیں اور حسین شریک القرآن ہیں، اسی لیے امام زمانہ کی جو زیارت مستقل آپ پڑھتے ہیں اس میں بھی ہے السلام علیک یا شریک القرآن، تو اے قرآن کے شریک تجھ پہ ہمارا سلام ہو۔ ہر زمانے میں ہر امام قرآن کا شریک ہے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں، لہذا جب تک قرآن باقی ہے تب تک اہل بیت باقی ہیں، جب تک یہ کتاب باقی رہے گی اس کتاب کا شریک، اس کتاب کا بتانے والا، اس کتاب کا پڑھانے والا باقی رہے گا۔ اب جب شریک القرآن ہیں تو شریک قرآن کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا حکم قرآن دیتا ہے اسی چیز کا حکم امام دیتا ہے، اور جس چیز سے قرآن روکتا ہے اسی چیز سے امام روکتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ قرآن کسی چیز سے روکے اور امام اس کا آرڈر کرے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ امام کسی چیز کو روک دے اور قرآن اس کا حکم دے دے، نہیں، جس چیز سے قرآن روکے گا اسی سے امام روکے گا، جس چیز کا قرآن حکم دے گا اسی کا امام حکم دے گا، جس راستے پر قرآن لے جائے گا اسی راستے پر امام لے جائے گا۔ جس طرح قرآن نور ہے تو امام بھی نور ہو، جس طرح قرآن طاہر ہے امام بھی طاہر ہو، جس طرح قرآن علم ہے امام بھی عالم ہو، جس طرح قرآن میں خطا نہیں ہے امام بھی معصوم ہو، جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے ہے امام بھی اللہ کی طرف سے ہو، بندوں کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ سارے صفات جو قرآن میں ہیں وہی سارے صفات امام میں ہوں تو بنیں گے شریک قرآن۔ اب مسئلہ سمجھ گئے آپ؟ یہ نہیں سمجھ گئے؟ بڑی بالکل سامنے کی بات ہے بھائی، اگر شریک آپ تبھی تو ہیں کہ جو آپ کہیں وہی دوسرا کہے تو شریک ہیں، لیکن اگر آپ کچھ کہیں اور دوسرا کچھ کہے تو پھر آپ شریک نہیں ہیں۔ تو شریک یعنی ہر فضیلت میں شریک، ہر حکم میں شریک، ہر نیکی میں شریک، تمام فضائل میں شریک۔ اب اسی سے آپ آ جائیے فضیلت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ پر، کیا ہے؟ شریکت الحسین، زینب یعنی حسین کی شریک، تو حسین کی شریک کاہے میں ہے؟ اگر راستہ حسین کا الگ ہو اور زینب کا الگ ہو تو شریک نہیں ہے، اگر زینب فضائل میں کم ہو تو شریک نہیں ہے، اگر زینب طاقت میں کم ہو تو شریک نہیں ہے۔ حسین کی طاقت کا اندازہ لگاتے چلے جاؤ، زینب کی طاقت سمجھتے چلے جاؤ، حسین کے فضائل پڑھتے چلے جاؤ، زینب کے فضائل سمجھتے چلے جاؤ۔ اسی لیے اللہ نے زینب کو پردے میں رکھا، حسین کو سامنے رکھا۔ فضائل حسین مجمع کے سامنے آئیں گے، جو جو حسین میں دیکھتے چلے جانا زینب کے اندر سمجھتے چلے جانا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ مثلا عطا امام حسین علیہ السلام میں قوت عطا کتنی ہے؟ مجھے آپ انصاف سے بتائیے، سوچ کے بتائیے، آپ جو بھی چیز حسین سے مانگیں گے حسین دینے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ زور سے بولیے بھائی، مطلب کسی کو شک ہے اس میں کہ امام حسین سے اگر کوئی چیز مانگی جائے تو حسین نہیں دے سکتے؟ ایسا کہیے نہیں، جو بھی مانگیں گے حسین دے سکتے ہیں۔ زینب ہے شریکت الحسین،
اگر کربلا کی وجہ سے حسین ابن علی میں یہ طاقت ہے کہ وہ کائنات کے ہر شخص کو مانگنے پہ ہر چیز دے سکتے ہیں، تو جو زینب برابر کی شریک ہو تو کیا اس میں طاقت نہیں ہے؟ کہ اسی لیے باقاعدہ واقعہ کہ ایک نابینا، آنکھیں خراب ہیں، ڈاکٹروں کو دکھا لیا ہے، بڑے بڑے علاج کرنے والے، بڑے بڑے آنکھوں کے ڈاکٹر عاجز آ گئے ہیں، مگر کسی بھی طرح آنکھوں کا مرض ختم ہونے کو تیار نہیں ہے۔ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جو چیز حسین دے سکتے ہیں وہی چیز زینب دے سکتی ہیں، اس لیے کہ برابر کی شریک ہیں، شریکت الحسین ہیں۔ تو لہذا اب وہ ایک بیچارہ نابینا تڑپ تڑپ کے جب کہیں سے ٹھیک نہ ہوا تو ایک جگہ سبیل لگ رہی تھی، یہی سبیل جو آپ لگاتے ہیں، سبیل لگ رہی تھی۔ جب سبیل لگی ہوئی تھی تو اس نے سبیل پہ کھڑے ہو کے لوگوں سے کہا میں بھی سبیل میں پانی پلانا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا آپ تو نابینا ہیں، آپ کیسے پلکا؟ نہیں، بس مجھے آپ سہارا دیتے رہے، میں پلاؤں گا۔ اور پانی پلاتے پلاتے اس نے استغاثہ کیا بی بی زینب سے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، کہتے بی بی زینب سے اس نے استغاثہ کیا کہ شہزادی میں اپنی آنکھوں کی وجہ سے پریشان ہوں، دنیا میں ہر انسان دنیا کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن میں دنیا کے مناظر دیکھ نہیں پا رہا ہوں، شہزادی مجھے آنکھیں عنایت فرمائیں۔ کہتے ہیں ابھی میرے دل میں یہ بات آئی تھی۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، ایک ایک آدمی سے توجہ۔ ابھی یہ بات میرے دل میں آئی تھی کہ اچانک میری آنکھوں میں نور پیدا ہوا اور مجھے وہ سب کچھ دکھائی دینے لگا اور میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ اب سمجھے جس طرح حسین میں طاقت ہے دل کی بات سننے کی، اسی طرح زینب میں طاقت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ جس طرح حسین میں طاقت ہے کہ آپ کچھ بھی بولیے تو حسین سن لیتے ہیں، اسی طرح زینب کی یہ طاقت ہے کہ کچھ بھی آپ کہیے تو زینب اس کو سن لیتی ہیں۔ آنکھیں عنایت ہو گئیں، مجمع چاروں طرف دوڑا، مجمع چاروں طرف بھاگا، کوئی ادھر۔ خدا کی قسم ہم جو ہیں اس گھرانے سے مانگنے کے طریقے اگر سیکھ لیں، بس یہ کریم گھرانہ ہے، ان کے دینے میں کمی نہیں ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ خدا کی قسم ان سے مانگ کے تو دیکھیے آپ کس وقت یہ، اور جب یہ عنایت کر دیں تو اب قیامت آ جائے گی، اس نعمت پہ زوال نہیں آ سکتا۔ اسی لیے یہیں امام بارگاہ علی رضا میں ایک کتاب رکھی ہوئی ہے جناب زینب کے اوپر، اس میں یہ قصہ پڑھ کے آیا ہوں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ اس کا ایک ہوا اسی مومن کا، اور بیچارہ جل گیا، وہ بدن اس کا جل گیا، لیکن کہتے ہیں اس کی آنکھوں پر پورا بدن جلنے کے بعد بھی کوئی اثر نہیں پڑا۔ آنکھوں تک آگ آئی ضرور، مگر آگ نے اثر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آنکھیں زینب کی دی ہوئی ہیں۔ یہ لکھا باقاعدہ، میں ابھی پڑھ کے آیا ہوں کہ یہ آنکھیں زینب کی دی ہوئی ہیں۔ تو لہذا جو بی بی عنایت کر دیں، جو زینب عنایت کر دے، جو یہ خاتون عنایت کر دے، اس پہ زوال بھی آنے والا۔ تو علم کی بھیک مانگو تو زینب سے، دولت کی بھیک مانگو تو زینب سے، اسلام پہ مرنا سیکھو تو زینب سے، اسلام پہ جینا سیکھو تو زینب سے، اپنے اللہ سے عبادت کی توفیق مانگو تو زینب کے صدقے سے مانگو۔ اس لیے کہ یہ بی بی وہ ہے کہ جس نے پوری کائنات کو، موضوع یہیں تو رکا تھا کہ اللہ کے دشمن تھے، بس میں نے شروع کر دیا، اللہ کے دشمن تھے، رسول سامنے آ گئے، رسول کے دشمن بنے، ابو طالب سامنے آ گئے۔ اب یہ میں نے بالکل بچوں کی طرح آپ کو کہانی سمجھا دی ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔
کیوں آل محمد لوگوں کے حلق سے نہیں اترتے؟ کیوں علی اور ابو طالب جو ہے آج بھی لوگ مسلمان برداشت نہیں کر پا رہا ہے؟ سمجھ رہے آپ؟ تو اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے کہ اگر یہ باپ بیٹا نہ ہوتے تو آج کلمہ ہی نہ ہوتا، آج مسلمان ہی نہ ہوتا، آج نماز ہی نہ ہوتی، آج روزہ ہی نہ ہوتا۔ لہذا ابو طالب سامنے آئے، ابو طالب کو انہوں نے مٹانا چاہا اور ان کے مشن کو ختم کرنا چاہا ان کے مرنے کے بعد، تو علی سامنے آ گئے۔ اب جنگوں میں علی کو الجھا رہے ہیں، کبھی کوئی جنگ، کبھی کوئی جنگ، کبھی کوئی لڑائی۔ اب علی ان سے مٹ نہیں پا رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ذات علی کو قتل کرا کے نام علی مٹاؤ۔ اب نام علی مٹتا کیسے؟ جس کا حسن جیسا بیٹا ہو۔ دیکھتے چل جائیے آپ۔ اب امام حسن نے شہادت تو دے دی مگر باپ کا نام مٹنے نہیں دیا۔ اب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں آ گئے۔ کربلا کے میدان میں کہا کہ کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا بغضن لابیک، ہمیں تیرے باپ سے بغض ہے۔ تو لہذا یہاں تک ہسٹری کل پہنچی تھی کہ امام حسین نے کربلا کی جنگ علی ولی اللہ کی خاطر کی ہے۔ اب اس طرح چلیے آپ، لا الہ الا اللہ کو بچایا محمد الرسول اللہ نے، محمد الرسول اللہ کو بچایا علی ولی اللہ نے، علی ولی اللہ کو بچایا کربلا نے۔ جو کربلا کو بچا لے اسے زینب کہتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ کلموں کی حقیقت بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا اب بی بی نے علمی انداز میں، جذباتی انداز میں نہیں، علمی انداز میں میری شہزادی نے دین کیسے بچایا سنیے۔ ادھر شام غریبہ کا اندھیرا چھایا اور ادھر بی بی امامت کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے پہنچ گئیں، اور امامت کا یہ پہلا مسئلہ ہے جو بی بی پوچھ رہی ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے ظاہری امامت کا جو امام سجاد سے پوچھ رہی ہیں۔ یہاں جب پوچھا مسئلہ یہ بتائیے کہ ہم کیا کریں، یہی تو مسئلہ ہے کہ ایسے ماحول میں ہم کریں تو کیا کریں۔ چھوٹا سا بچہ بتا سکتا ہے کہ جان بچائیے۔ بھائی اگر آگ لگ رہی ہو کہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بولیے، جان بچا۔ تو جو آپ کو پتا ہے وہ علی کی بیٹی کو نہیں پتا ہے؟ جو ہم جیسے جاہلوں کو پتا ہے، کیا وہ اس کو پتا نہیں ہے کہ جس نے عالم علم لدنی کی زبان چوسی ہو، جس نے شیر زہرا پیا ہو، جسے معصومین نے جھولا جھلایا ہو؟ اما فضیلت کا جملہ دے دوں آپ کو جو آئے ہیں۔ حسین ابن علی کی فضیلت یہ ہے کہ جبرائیل آتے تھے آسمان سے جھولا جھلانے کے لیے۔ زینب کی فضیلت یہ ہے کہ جبرائیل نے جھولا نہیں جھلایا، حسین نے جھولا جھلایا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ جو عصمت کی چہار دیواری میں پلی ہو، اما فضائل کی معراج ہے بس۔ جسے غیر معصوم نے ہاتھ بھی نہ لگایا ہو، باپ معصوم، ماں معصومہ، دونوں بھائی معصوم، نانا معصوم، بھیجا بھی جب پنجے تن مکمل ہو گئے۔ سمجھ رہے آپ؟ تو لہذا وہ خاتون اور وہ بی بی، اتنی عظیم بی بی جو عصمت کی چہار دیواری میں پلی ہو، تو جس کو تیار کیا گیا ہو کربلا کے لیے، جس کو امام نے باقاعدہ سارے رموز بتائے ہوں، بی بی زہرا نے جس کو آمادہ کیا ہو، تو بتائیے اس کی نالج کتنی ہوگی، اس کا علم کتنا ہوگا، اس کا شعور کتنا ہوگا، اس کا ذہن کتنا قوی ہوگا۔ اب اگر تاکہ آپ کا سکوت توڑ دوں میں ایک جملے میں، اما جن کے گھر
گھر کی کنیز قرآن سے باتیں کرے تو جب کنیز کا اتنا علم ہے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. ایک صلوات اور پڑھیں بآواز بلند. تو پھر مسئلہ وہیں آ گیا. تو آخر شہزادی جب آپ کو معلوم ہے یہ مسئلہ آپ پوچھ کیوں رہی ہیں؟ بات ہے یا نہیں بھائی؟ کبھی کبھی آپ کا ذہن کام نہیں کرتا اس میں کہ بھائی جو مسئلہ بی بی کو معلوم ہے وہ آپ سے کیوں پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے؟ کہا نہیں مسئلہ تو مجھے معلوم ہے مگر تم کو معلوم نہیں ہے، میں کیوں پوچھ رہی ہوں؟ اب میں قیامت تک کے لوگوں کو بتاؤں گی میں کیوں پوچھ رہی ہوں. توجہ چاہتا ہوں بھائی، جتنے بھی لوگ آ کے بیٹھ گئے ہیں ذرا توجہ دیں. میں بتانا چاہتی ہوں میں کیوں پوچھ رہی ہوں. دیکھیے میں اگر چاہوں تو اپنے علم پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھ سکتی ہوں، اور مجھے امامت روکنے اور ٹوکنے والی بھی نہیں ہے. میں اگر چاہوں اپنے علم پہ بھروسہ کر کے کر سکتی ہوں، لیکن میں چاہے جتنی بڑی عالمہ سہی، میں چاہے جتنی بڑی علم لدنی کی مالک سہی، میں چاہے عالمہ غیر معلمہ سہی، میں چاہے علی سے علم لینے والی سہی، لیکن میں نہ نبی ہوں نہ امام ہوں نہ رسول ہوں. اور یہاں جو خیمے میں ہے وہ وقت کا امام موجود ہے، اس کا علم مجھ سے بہت زیادہ ہے. میرا علم بھی بہت ہے، مجھے بھی علم اللہ نے عطا کیا ہے، اور اسی امام نے مجھے نسبی دی ہے انت عالمہ غیر معلمہ. لیکن بی بی پھر پوچھ کیوں رہی ہیں؟ کہا پوچھ اس لیے رہی ہوں کہ اگر کائنات میں کبھی ایسا ہو جائے کہ ایک بڑا عالم ہو اور ایک اس سے تھوڑا چھوٹا عالم ہو تو اس کو بتانا چاہتی ہوں کہ خبردار جب اپنے سے بڑا عالم موجود ہو تو کبھی اپنی رائے پہ عمل نہ کرنا.